السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 26۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اور بلا شبہ ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو مٹی کے کچھ نام اور اس کے اقسام مختلف حالتوں کے اعتبار سے بتاتے ہیں کہ مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں۔ جیسے خشک مٹی، خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں، اور وہی خشک مٹی جو عام مٹی ہوتی ہے وہی جب تک خشک رہتی ہے تو تراب، عربی میں تراب کہتے ہیں، اور جب بھیگ جاتی ہے تو بھیگی ہوئی عام مٹی کو طین کہتے ہیں، طا یا نون، طین۔ اور وہی مٹی جب گندھی ہوئی اور بدبو دار سی ہو تو اس کو حمأ مسنون کہتے ہیں۔ یہ حمأ مسنون خشک ہو کر جب کھن کھن بولنے لگے تو یہی حمأ مسنون سلسال میں یہ بدل جاتی ہے، یعنی جب تک وہ گندھی ہوئی بدبودار ہے تو حمأ مسنون کہتے ہیں، اور جب وہ خشک ہو جائے بدبودار مٹی گندھی ہوئی تو پھر اس کو سلسال کہتے ہیں۔ اور جب وہی سلسال یعنی جب خشک ہو جاتی ہے گندھی ہوئی مٹی، اسے اگر آگ میں پکا لیا جائے تو اسے فخار کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں ٹھیکرا کہا جاتا ہے۔ اور یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا جس طرح تذکرہ فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم خاکی کا پتلا ہے، یعنی انسان مٹی کا پتلا ہے۔ حمأ مسنون یعنی گوندھی ہوئی سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے بنایا گیا ہے انسان، اور جب وہ سوکھ کر کھن کھن بولنے لگے، کھن کھن کرنے لگے یعنی سلسال ہو گیا تو پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ اسی سلسال کو قرآن میں دوسری جگہ کل فخار کہا گیا ہے کہ فخار کی مانند بولا گیا ہے۔ جیسے سورہ رحمان میں ہے: خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا۔ تو یہ مٹی کی کتنی قسم ہو گئی؟ پہلی قسم تو تراب ہے یعنی سوکھی ہوئی عام مٹی، دوسری قسم طین ہے، یعنی وہی مٹی جب بھیگ جاتی ہے گیلی ہو جاتی ہے تو طین کہلاتی ہے، اور جب وہی مٹی بدبودار ہو جاتی ہے، بالکل گندھی ہوئی سڑی ہوئی ہو جاتی ہے تو اس کو حمأ مسنون کہتے ہیں۔ یہ تین قسم ہو گئی مٹی کی۔ اور آگے چل کر کے حمأ مسنون بھی جب یہ خشک ہو جائے اور خشک ہو کر کھن کھن یا ٹن ٹن بولنے لگے، اس طرح سے آواز اس میں پیدا ہو جائے تو یہ سلسال کہلاتی ہے۔ اور جب وہی سلسال آگ میں پکا لیا جائے، وہی مٹی آگ میں اگر پکا لیا جائے تو اسے فخار کہتے ہیں۔ تو کتنی قسم ہو گئی؟ پہلی قسم تراب، دوسری قسم طین، تیسری قسم حمأ مسنون، اور چوتھی قسم سلسال، اور پانچویں قسم فخار، سب سے آخری قسم ہے فخار۔ تو انسان ان سب کا حصہ ہے، یعنی پہلے سوکھی مٹی، پھر بھیگی مٹی، پھر اس کے بعد گندھی ہوئی بدبودار مٹی ہوئی، پھر اس کے بعد سلسال ہوا یعنی خشک ہوا، پھر اس کے بعد فخار ہوا، بالکل آگ جیسی ٹنٹناتی مٹی۔ تو انسان ان تمام چیزوں کا پتلا ہے، یعنی سڑی ہوئی مٹی کا، یعنی انسان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی تکبر نہ کرے، کبھی گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ اس کا اصل کیا ہے؟ ناپاک قطرہ منی بھی وہی مٹی ہی کا حصہ ہے۔ تو بدبودار سڑی ہوئی مٹی، کالی مٹی کا نام انسان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غرور و تکبر سے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔